अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 18, पार्ट 7। दिन गुजारा, शाम ढली, रात हो गई। क्या सूरत हाल है? वो अब वली से पूछ रहा था। बाहर हालत कंट्रोल में है, लेकिन मीडिया की गाड़ियाँ अब भी मौजूद हैं। वो किसी बयान का इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें इंतज़ार करने दो। उसने अपनी तवज्जो सोफे पर बैठी फजर पर मरकूज़ कर दी। तुम्हारे जज्बाती फैसलों ने इस कंपनी को आज यहाँ ला खड़ा किया है, लेकिन अब ये मेरा मसला है। उसने अपनी फ़ोन की स्क्रीन ऑन की और अरुज़ा को कॉल मिलाई। वो रईस हेड ऑफिस में थी। मैंने कोई जज्बाती फ़ैसला नहीं किया। ये लोग हैं जो मुझे जीने नहीं देते। मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती। वो गुर्राई। आंखें अभी तक सुर्ख थीं। रईस ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। इतनी हठधर्मी कहाँ से आई थी उसमें? ये उसूलों पर डटे रहना कहाँ से सीखा था उसने? अरुज़ा, मुझे रिजल्ट चाहिए, हर हाल में। उसने रुख मोड़ा। उसकी आवाज़ में कोई लचक नहीं थी, जैसे कसम उठाई थी कि जब तक ये मामला निपटेगा नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक मसला है। दूसरी तरफ से अरुज़ा की पुरएतमाद आवाज़ सुनाई दी। वीडियो एक नामालूम गैर मुल्की सर्वर से अपलोड हुई है और उसे अब खुदकार तौर पर डिलीट भी किया जा चुका है। उसका डिजिटल सुराग तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये कभी थी ही नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा। ठीक है, अगर हम उस वीडियो को नहीं पकड़ सकते तो हम उसके बनाने वाले को पकड़ेंगे। दूसरा रास्ता इख्तियार करो। दानियाल पर फोकस करो। कॉल बंद हुई। रईस ने वली की तरफ देखा। दानियाल कहाँ है? वली ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। उसके घर के बाहर हमारे लोग मौजूद हैं। वो कल रात से घर पर ही है। शायद फतेह का जश्न मना रहा है। उसकी फतेह को मातम में बदलने का वक्त आ गया है। अब सारे सबूत बाहर लाने का वक्त आ चुका है। वो सर्वर ढूंढ रहे थे, मगर वो तो नहीं मिला। पर बाकी सबूत तो उनके पास ही थे। पुलिस कमिश्नर से बात करो। उन्हें कहो कि उस लड़की की असल वीडियो हमारे पास है, जिसमें उसने सच बताया है। उस वीडियो की बुनियाद पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये वीडियो उसके मरने से पहले मौसूल हुई थी, तो ये असली थी। वली ने इस बात में सर हिलाया। ये रईस का तरीका था। उसने पहले कोई सबूत बाहर नहीं आने दिया था, ताकि दुश्मन पुरसुकून रहे। दानियाल कहीं भागे ना। सुबह होने से पहले पहले पुलिस की एक खुसूसी टीम ने दानियाल के मोहल्ले का घेराव किया। उन्होंने बड़ी फुर्ती और एहतियात के साथ उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसका फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिया। जब फ़ोन की तलाशी ली गई तो सच्चाई की तरतें खुलती चली गईं। उसके फ़ोन से रानिया की दर्जनों तस्वीर मिली। कुछ असली थीं, जबकि कई ऐसी नकली और काबिल एतराज़ तस्वीर भी मौजूद थीं जिन्हें डिजिटल तरीके से बनाया गया था। ये वाज़ेह था कि वो उन असली और नकली तस्वीर के ज़रिए रानिया को ब्लैकमेल कर रहा था और उस पर दबाव डाल रहा था। रानिया की असल वीडियो के साथ मिलकर ये सबूत दानियाल को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी थे। इसी दौरान रानिया के घर वालों से भी तफ्तीश जारी थी, जिन पर तशद्दुद और खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ामात थे। अगली सुबह मीनार के कॉन्फ्रेंस हॉल में तल धरने को जगह नहीं थी। स्टेज पर रईस, औरंगज़ेब, फजर और पुलिस के एक आला अफसर बैठे थे। वली और फलक पहली कतार में मौजूद थे। उनके साथ सफदर भी था। रईस मामला देख रहा था। ये उसके लिए काफ़ी था। रईस ने माइक संभाला। कल यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक अफसोसनाक वाक़या था। एक नौजवान ज़िंदगी ज़ाया हुई और हम सब उस पर गमज़दा हैं। लेकिन उस काम की आड़ में एक घिनौनी साजिश की गई, जिसका मकसद मीनार फैशन को बदनाम करना था। उसके इशारे पर कॉन्फ्रेंस हॉल की बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। पुलिस अफसर ने तस्दीक की कि जाली वीडियो के अपलोड का सुराग तो ना मिल सका, क्योंकि उसे इंतहाई शातिरनाक अंदाज में डिलीट कर दिया गया था। लेकिन असल मुजरिम यानी दानियाल को रानिया की अपनी वीडियो और उसके फ़ोन से मिलने वाली ठोस सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया कि दानियाल रानिया को मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा था। उसके बाद रईस ने दोबारा माइक संभाला। जहाँ तक मीनार फैशन पर लगाए गए इल्ज़ामात का ताल्लुक है, तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि दानियाल को उसकी गैर पेशावराना हरकतों की वजह से उस वाक़े से बहुत पहले ही कंपनी से बरतरफ किया जा चुका था। एक साबिक नाराज़ मुलाजिम की ज़ाती फ़ौल की जिम्मेदारी कंपनी पर आयद नहीं होती। मीनार फैशन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियादी हैं और हम उनके खिलाफ कानूनी चारजोई का हक महफूज रखते हैं। सबकी नज़रें अब फजर पर थीं, जो कल वाले लिबास में थी। ना तो वो लोग पूरी रात सोए थे
और ना घर गए थे। ये रात उन्होंने मीनार में ही गुजारी थी। मेरा नाम फजर मिराज है और मैं मीनार की CEO हूँ। कल तक लोग मुझे जालिम, एक कातिल कह रहे थे। आज सब सच्चाई जान चुके हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये नहीं है कि रानिया को किसने मारा। सच्चाई ये है कि रानिया को हमारे माशरे के अफरियत ने मारा है। उस सोच ने मारा है जो इज़्ज़त को बेटी की जान से ज़्यादा अहम समझती है। उसकी आंखें सती हुई थीं और उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं आज हर उस लड़की से बात करना चाहती हूँ जो डर रही है, जो खामोश है, जो सोचती है कि एक तस्वीर या एक वीडियो उसकी ज़िंदगी का फैसला कर देगी। मेरी बात सुनो। उसने जैसे पूरी दुनिया की लड़कियों को मुखातिब किया था। तुम्हारी ज़िंदगी किसी की धमकी से, किसी की बनाई हुई झूठ से 1000 गुना ज़्यादा कीमती और अहम है। फ्लैशलाइट्स उनके चेहरों पर चमक रही थीं। पहली रो में बैठा वली उसकी जहनी हालत से वाकिफ़ था। अक्सर जब लड़कियां इस सूरत हाल से गुजरती हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्हें लगता है कि मौत ही वाहिद हल है। लेकिन मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है। खुदकुशी उन दरिंदों की जीत है जो आपको टूटा हुआ, हारा हुआ देखना चाहते हैं। अपनी जान लेकर आप उन्हें सज़ा नहीं देती, बल्कि उन्हें कामयाब होने का मौका देती हैं। आपकी जान आपके दुश्मनों के लिए इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज़ बुलंद होती गई और उसमें एक नई गूंज पैदा हो रही थी। हिम्मत मत हारो। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल करता है, अगर कोई तुम्हारी इज्जत पर हमला करता है, तो छिपो मत, आगे बढ़ो, बात करो, अपने वालिदान को बताओ, दोस्तों पर भरोसा करो, कानून की मदद लो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन खामोश रहकर अंदर ही अंदर घुटकर मत मरो। लेकिन जुल्म ये है कि वालिदैन तक मार्जिन नहीं देते, वो भरोसा नहीं करते। तुम्हारी खामोशी तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचाएगी, तुम्हारी शराफत और तुम्हारी मजलूमियत तुम्हें नहीं बचाएगी, तुम्हारी ताकत तुम्हें बचाएगी। लोग तुम्हें बेचारी कहेंगे और तुम्हारे जनाजे पर आंसू बहाकर भूल जाएंगे। इसलिए बेचारी बनकर मरने से बेहतर है बला बनकर लड़ो। जो मारे उसे मारो, जो पहचान छीने उसे चीर फाड़ दो, लेकिन हिम्मत मत हारो, अपनी जान मत गवाओ। ये इतनी सस्ती नहीं है। चश्मे के पार भी उसकी हेज़ल आंखों में नमी देखी जा सकती थी। ये जुमला एक गूंज की तरह हॉल में फैल गया। एक गहरी खामोशी थी जो उसके इज़्तिराब को बयान कर रही थी। साथ बैठा रईस फ़ख्र से कंधे चौड़े किए हुए था। उससे लाख इख्तलाफ सही, मगर यहाँ वो उससे मुत्तफिक था। उस हादसे ने मेरे अंदर की आग को बुझाया नहीं, बल्कि एक नई रोशनी भर दी है। मैं फजर मिराज ना रुकूंगी और ना झुकूंगी। हम सब मिलकर रानिया और उसकी जैसी हज़ारों लड़कियों की शनाख्त के लिए काम करेंगे। मीनार फैशन अब सिर्फ कॉस्ट्यूम्स नहीं बनाएगा, ये उन औरतों के लिए ढाल बनाएगा जो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। ये जंग आज से शुरू होती है। मैं आज अपने प्रोजेक्ट का ऐलान करती हूँ जो लड़कियों की शनाख्त और पहचान के लिए है। ये प्रोजेक्ट रानिया बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा। मुझे उम्मीद है इस हादसे के बाद लोग ज़रूर अपनी सोच बदलेंगे। पता नहीं लोग सोच बदलते या नहीं, मगर मीडिया का बयानिया बदल चुका था। रेस के चेहरे पर एक हल्की, तकरीबन नाकाबिल दीद मुस्कुराहट उभरी। उसने एक सरकश लड़की को एक लीडर बनते देख लिया था। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर आज उस जंग का सबसे बड़ा सिपाही तैयार हो चुका था। मीनार के दरो दीवार आज एक अजीब सी संजीदगी में लिपटे हुए थे। हॉल में आती धूप जो हमेशा लोगों की गहमा गहमी और कहकहों से रोशन रहती थी, आज कुछ हल्की, मोहतात और खामोश सी लग रही थी। सूरज की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी, मगर उनमें वो चमक नहीं थी जैसे खुद भी रानिया के लिए सोगवार हो। दोपहर का वक्त था। मरकजी हॉल के दरवाजे खुल चुके थे। अंदर से ताज़ा फूलों की हल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन उन खुशबुओं में अब एक सोगवार खामोशी रच बस गई थी। अमला आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। लड़कियां छोटे छोटे ग्रुपों में नजर झुकाए मध्यम कदमों से हॉल में दाखिल हो रही थीं। कल के तूफान के बाद ये आज का पहला दिन था। कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा था। वो सब होठों पर खामोशी और दिल में दुआ लिए चल रहे थे। हर एक के चेहरे पर कुछ ना कुछ लिखा था, कुछ सवाल, कुछ खौफ, कुछ अज़म, मगर एक चीज़ हर दिल में मुश्तरका थी, रानिया का दुख। वो अब उस हॉल में नहीं थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी सब पर एक बोझ बनकर छाई हुई थी। उसे मरना नहीं चाहिए था, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी। सब यही सोच रहे थे, लेकिन
उन आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, अज़म भी था। आंखों के नीचे की थकान उस रात की गवाही दे रही थी, मगर वो सब लड़कियां खामोशी से खुद से वादा कर चुकी थीं। अब कोई और रानिया नहीं मरेगी, अब हम खुद को टूटने नहीं देंगे। उसी लम्हे हॉल के मरकजी दरवाजे के करीब कुछ हरकत हुई। रईस औरंगज़ेब खड़ा था, जाने के लिए तैयार। वो अपने कोट के बगैर था जो उसने कल उतारा था। फलक और फखर जा चुके थे। अरूजा और मुराद हेड ऑफिस में थे। बाहर गार्ड्स मुस्तैद थे। सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई थी। मेरा कोट, उसने कदरे आहिस्ता आवाज़ में इधर उधर देखते हुए कहा। तभी सामने से घबराई हुई आलिया शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ उसका कोट थामे बढ़ती नजर आई। उसके हाथों में रईस औरंगज़ेब का कोट था। वही शख्स जो लम्हों में फैसला करता था। उसके एक हुक्म से शहर की फिजा बदल जाती थी। बाखुदा वो उसका कोट थामे आ रही थी। उसके हाथ लरस रहे थे और चेहरे पर हैरत छिपी नहीं थी। वो उसे देख रही थी जैसे वो कोई हकीकी इंसान नहीं, कोई अफसानवी किरदार हो। थैंक यू, रईस ने कोट लेते हुए मुख्तसर सा कहा और आलिया एक तेज़ धड़कन लिए वापस पलट गई। चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, उसने फजर से कहा, जो एक सोफे पर बैठे खला में देख रही थी। उसके चेहरे पर थकन की तबीस परत थी, सपाट, खामोश, जैसे वो खुद में गुम हो। ये ठीक कह रही हैं, तुम जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूँगा। सफदर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फजर आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। उसके जिस्म में जान नहीं थी, मगर वो फिर भी खुद को समेट रही थी। वो अब अकेली रहना चाहती थी। कुछ वक्त, कुछ खामोशी, कुछ घड़ियाँ। एक बार फिर खुद पर मालूम होने का इल्ज़ाम लगाकर थोड़ा सा अकेले में रो लेना चाहती थी। सब उसी की वजह से तो होता था। वो थी ही मालूम। कुछ ही देर बाद एक स्याह गाड़ी तरन्नुम हाउस की जानिब रवाना थी। वली ड्राइविंग कर रहा था। रईस बराबर वाली सीट पर बैठा था, जबकि फजर पीछे नीम दराज आंखें मूंदे बैठी थी। गाड़ी के अंदर मौत सा सकूत था। ना कोई बोल रहा था, ना कोई सांस तेज थी। सिर्फ गाड़ी के टायरों की सरसराहट थी और उस दिन का बोझ जो तीनों के सीने पर धरा था। रईस खामोश था, जबकि वली समझ रहा था कि फजर को वक्त देना किस कदर ज़रूरी था। वो जानता था कि उसके लफ्ज़ अभी किसी काम के नहीं थे। उसे खुद को समेटने के लिए वक्त चाहिए था, और ये तभी होता जब वो कुछ वक्त अकेले गुजारती। उसे स्पेस देना ज़रूरी था। घर पहुंचकर वो खामोशी से गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। उसके कदम जैसे खुद ही ज़मीन पर घिसट रहे थे। उसके वजूद में बिखराव था, शिकस्त थी, मगर एक अजीब सी मुकम्मल खामोशी थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। अम्मा ने उसे देखा, मगर कोई सवाल नहीं किया। बानो किचन से निकली, खाने का पूछा, लेकिन फजर ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वो आहिस्तेगी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर अपने कमरे में दाखिल हो गई। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो वॉशरूम गई, मुंह हाथ धोए। पानी जैसे उसके चेहरे से थकन धो रहा हो, मगर अंदर की थकन कहाँ जाती। वापस आकर वो बेड पर नीम दराज हुई। पलकें नम थी, दिल धड़क रहा था, मगर दिमाग शोर से भरा था। चीखें, आवाज़ें, जुमले, तंज, इल्ज़ामात सब एक साथ चल रहे थे। आज अगर रईस ना होता तो मीनार जल चुका होता, और उसके साथ वो भी। वो कुछ देर यूं ही लेटी रही, छत पर खाली नज़र गाड़ कर। फिर जैसे कोई टूटा हुआ दरख्त आहिस्ता आहिस्ता झुककर ज़मीन से लिपट जाए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नींद के नरम अंधेरों में उतरने लगी। रिलैक्सेंट ने कुछ मदद दी। शोर आहिस्ता हुआ, अंदर की चीखें मध्यम हुई, सांस हमवार हुई। चंद लम्हों बाद वो गहरी नींद सो चुकी थी। वो नींद जो बहुत ज़रूरी थी उन जख्मों के लिए जो आंखों से नहीं, अंदर की गहराइयों में लगे थे। उन आवाज़ों के लिए जो अक्सर खामोशियों में चीखती थीं। उन ख्वाबों के लिए जो बार बार मरकर भी सांस लेते थे। आज वो लड़खड़ाई ज़रूर थी, टूटी ज़रूर थी, मगर ना गिरी थी, ना झुकी थी। घड़ी की सुइयां रात के 10 बजने का ऐलान कर रही थीं। तरन्नुम हाउस पर खामोशी की तबीस चादर तनी हुई थी, जैसे पूरी दुनिया किसी राज को सुने बगैर ही सो गई हो। मगर उस खामोश रात में एक वजूद जाग रहा था। वो हल्की रोशनी में लिपटे लॉन्च में सोफे पर नीम दराज थी। उसके सामने मेज़ पर छीने के सफ़ेद कप में भाप उड़ाती चाय रखी थी। वो हल्के स्लेटी कपड़ों में थी, धुला धुला चेहरा, मगर आंखें सूजी हुई, जैसे आंसुओं ने अंदर ही अंदर रोकर सारी तवनाई छीन ली हो।
اس کے سامنے گلاس وال سے رات کے سیاہ سائے نظر آ رہے تھے۔ باہر ہوا درختوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی اور کہیں دور سے کوئی کتا بھونکنے کی نکھیف آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی سب چیزیں خاموش تھیں، مگر فضا گویا بول رہی تھی۔ اماں اس کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ دونوں کے درمیان کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف وہ سکوت تھا جو بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچن میں بانو ہلکی ہلکی آوازوں میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ کبھی چمچ کی آواز آتی، کبھی کسی ڈھکن کی۔ وہ جانتی تھی لانچ میں کوئی بھاری گفتگو ہونے والی ہے۔ فجر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر بغیر اماں کی طرف دیکھے آہستگی سے پوچھا، آپ نے اتنے رشتے مجھ سے کیوں چھپائے؟ کیوں نہیں بتایا کہ رئیس اورنگزیب آپ کا بھتیجا ہے؟ آواز میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک الجھاؤ تھا۔ وہ اب بھی گلاس وال کے پار جھانک رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اس کا وجود تھکا ہوا تھا، مگر اعصاب پرسکون، جیسے وہ اب ہر انکشاف کو سننے کے لیے تیار ہو۔ جتنا کچھ اس نے دیکھ لیا تھا، سہ لیا تھا، اب وہ کچھ بھی دیکھ لیتی، سہ لیتی۔ مگر رئیس اورنگزیب، یہ ناقابل یقین سا تھا۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس لمحے وہ نہ ماں لگ رہی تھی، نہ بزرگ، بس ایک گواہ جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچ کہنے جا رہا تھا۔ مگر کتنا سچ؟ اتنا جتنا ضروری تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن لبوں پر خاموشی رہی۔ وہ جانتی تھیں ایک سچائی کے بعد دوسری کھلے گی اور پھر یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھیں اس کا آخری وقت اتنی جلدی آئے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد سب نے ہم سے ناطہ توڑ لیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا، جیسے ہر لفظ ان کے گلے میں پھنس کر نکل رہا ہو۔ فجر نے نظریں نہیں پھیری، بس ایک اور سوال سرسرایا، ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ابھریں۔ انہوں نے چند لمحے ساکت بیٹھ کر یادوں کو چنا، پھر بولی، خون ہوئے تھے، کئی معصوم جانوں کے، رئیس کا پورا خاندان، میرے بھائی کا خاندان مارا گیا تھا۔ اس جملے نے وقت روک دیا۔ فجر کی پلکیں ایک لمحے کو جھکیں۔ اس نے چائے کا کپ آہستگی سے میز پر رکھا اور اب پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ کیوں؟ اس کی آواز میں صرف ایک لفظ تھا، مگر اس لفظ میں کتنی بے چینی، کتنا اضطراب چھپا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ انہوں نے آہستگی سے جواب دیا، مینار کی وجہ سے۔ فجر جیسے پتھر بن گئی، جسم ساکت، سانس رک گئی اور نظریں دھندلانے لگیں۔ وہ بے ضرر سی لڑکی اتنا بڑا طوفان کیسے لا سکتی تھی؟ مینار تو مر گئی تھی نا؟ اب کی بار اس کی نظریں اماں پر تھیں، حیران، بوجھل اور بے یقینی سے بھری ہوئیں۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گویا کسی بند دروازے کو کھولتے ہوئے ماضی کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئیں۔ مینار اور رئیس کا رشتہ ہوا تھا، یہ بس خاندانوں کا فیصلہ تھا، مگر مینار کو فرقان گردیزی پسند تھا۔ گردیزی خاندان نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے مینار کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے۔ اس نے رئیس کے اعتماد کو توڑا، اور پھر وہ وقت آیا جب آفاق بھائی کا پورا خاندان ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا۔ صرف 4 لوگ بچے۔ 4؟ رئیس، اس کی ماں، زرتاش اور احمد اورنگزیب، باقی سب مٹی ہو گئے۔ اور مینار، اس نے خودکشی کر لی، اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رئیس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ فجر اب اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے زانوؤں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں چائے کے کپ کے گرد لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کسی انجانی جگہ پر تھیں، جیسے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہو، ایک ایک فریم ماضی کا۔ اسی لیے آپ کہتی تھیں کہ گردیزی خاندان مجھے نہیں اپنائے گا، اسی لیے آپ ارسل سے نفرت کرتی تھیں۔ اس کی آواز میں اب دھڑکنوں کی گونج تھی۔ اماں کی آنکھوں میں وہی پرانا دکھ ابھر آیا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھیانک خاموشی پھر سے چھا گئی، جبکہ فجر کے ذہن میں کڑیاں جڑنے لگی تھیں۔ وہ جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھی جا رہی تھی۔ رئیس نے پیرس میں کہا تھا کہ وہ ماضی کی ڈور سے بندھے تھے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کی نظریں چائے کے کپ میں گم تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہی تھی کہ رئیس کیوں اسے دیکھ کر چونکا تھا، کیوں وہ کبھی قریب آ کر دور ہو جاتا تھا، کیوں وہ پیرس کی شاموں میں اس کا مسیحا بنا گھومتا تھا۔ اس نے کہا وہ اسے کسی کی یاد دلاتی تھی، تو وہ اسے مینار کی یاد دلاتی تھی۔
اس نے آنکھیں میچ لیں، پھر گہری سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اب مکمل طور پر جاگ چکی تھی، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے یقینی تھی جو تب پیدا ہوتی ہے جب ایک کہانی کا ہر صفحہ اچانک نیا معنی دینے لگے۔ قصوروار کون تھا؟ مینار، رئیس، گردیسی خاندان، یا وہ سب؟ اماں اس کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں وہ ماضی جس نے برسوں سے انہیں جکڑا ہوا تھا اب فجر کے دل میں سرسرانے لگا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھیں کہ ایک لڑکی جو آج تک زندگی کے چھوٹے بڑے زخموں سے لڑتی رہی تھی اب تاریخ کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کر رہی تھی، اور وہ لڑکی اب بچی نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اس کی آواز سنائی دی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مینار گنہگار تھی یا نہیں، مگر رئیس بھی قصوروار نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی اماں کو توقع نہیں تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے فجر کو ایک ایسی سمت جھکتے دیکھا جسے وہ برسوں سے چھپاتی رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، روکنا چاہتی تھیں، مگر زبان جیسے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ فجر نے چائے کے آخری گھونٹ کے ساتھ سانس بھری اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم چلائے۔ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کے دکھ جھیلے ہیں۔ کچھ نے ماں باپ کھوئے، کچھ نے گھر، کچھ نے عزت کے سوال سہے، کچھ نے اپنے آپ سے سمجھوتے کیے، مگر آج میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس نے اس ایک بات میں ماضی اور حال سے جڑے لوگوں کا دکھ بیان کیا تھا۔ اس کی آواز میں وہ تھکن تھی جو صرف تن میں نہیں روح میں اتر جاتی ہے۔ اب میں ماضی کی مزید دشمنیاں نہیں پال سکتی، میں گزرے ہوئے کل کی بنیاد پر آج کو زہر نہیں دے سکتی۔ اماں کی نظریں فجر پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رئیس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط میں نہیں جانتی۔ اس نے ماضی کی آگ میں خود کو جلا لیا، مگر مجھے کبھی جلنے نہیں دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر لہجہ استقامت سے لبریز۔ اس نے ہر موڑ پر مجھے بچایا۔ وہ مجھے مار بھی سکتا تھا، مگر اس نے بار بار میری حفاظت کی۔ وہ گزرا وقت سوچ رہی تھی، شاید وہ مسیحا ہے، ایک ایسا مسیحا جو درد بھی دیتا ہے مگر مرہم بھی رکھنا جانتا ہے۔ ایک لمحے کو لاؤنج سن ہو گیا۔ اماں نے آہستگی سے کہا، جیسے پھر سے تنبیہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ماضی نہیں بھولا، اسے سب یاد ہے، اور یاد رکھو ہم اس کے لیے دشمن ہیں، خاص طور پر تم، کیونکہ تم مینار کی ہم شکل ہو۔ وہ تم میں اسے دیکھتا ہے۔ وہ پھیکا سا ہنس دی۔ وہ اتنی معلوم تھی کہ اس کا چہرہ بھی کسی کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اندر درد کی ایک لہر اٹھی، مگر وہ دبا گئی۔ کاش وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتی۔ دشمنی کی بنیادیں خون میں بسی ہوتی ہیں، لیکن میں اب خون نہیں، زندگی چاہتی ہوں۔ ہاں، وہ جینا چاہتی تھی۔ میں اس کی دشمن رہ کر جینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اسے ایک سچ مان لوں، ایک ایسا سچ جو تکلیف دہ ہے مگر جھوٹ سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس سے مینار کا بدلہ لیں گے تو کیا بدلے گا؟ ہم کیا پالیں گے؟ مٹی، راکھ، اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اور مینار مر چکی ہے۔ رئیس کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی۔ میں مینار نہیں ہوں، میں فجر ہوں، میں الگ ہوں، میری پہچان الگ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ہم اب ماضی سے نہیں مستقبل سے بندھے ہیں، اور اس بار ہمارے ہاتھ میں کچھ لکھنے کا اختیار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ اختیار دشمنی کے نہیں، زندگی کے حق میں استعمال کریں۔ اماں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مگر ان کی زبان خاموش تھی۔ فجر اس وقت کتنی سیدھی لگ رہی تھی، کوئی فریب، کوئی جھوٹ، کوئی مکاری نہیں تھی، لیکن اماں جانتی تھیں یہ سب اتنا سیدھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر رئیس پورا سچ سامنے نہیں لانا چاہتا تھا تو وہ بھی اپنی زبان بند رکھیں گی۔ فجر اگر جینا چاہتی تھی تو وہ اسے کچھ وقت مزید زندہ رہنے دیں گی۔ میں نہ رشتے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہوں اور نہ نبھانے میں، البتہ ماضی کے درد کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ وہ بول رہی تھی، مگر اماں سن کہاں رہی تھیں۔ میں ماضی کی دشمنیاں پالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ میں فجر معراج ہوں، میں اپنے لیے بنی ہوں۔ اس کی اپنی پہچان تھی، اس کے اپنے مقاصد تھے، اسے سب پورے کرنے تھے، اور کاش کہ ایسا ہی ہو۔ ایک نئی صبح، ایک نیا عزم۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ رانیہ کے گھر ہو آئی تھی۔ مینار کے در و دیوار سے اب وحشت اور خوف کی گرد چھٹ چکی تھی۔ کل تک جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے
आज उनकी जगह नए चमकते हुए शीशे लग चुके थे, जिनसे छनकर आती दोपहर की धूप हॉल में एक पुरसुकून रोशनी बिखेर रही थी। फिजा में अब भी एक संजीदगी थी, मगर ये मातम की संजीदगी नहीं थी, बल्कि एक नए गहरे अज़म की खामोश गूंज थी। अमला अपनी अपनी जगहों पर मसरूफ़ था। उनकी चाल में अब पहले जैसी बेफिक्री तो नहीं थी, मगर हर कदम में एक मकसद और एक जिम्मेदारी का एहसास था। बाहर सियाह वर्दियों में मलबूस चाको चौबंद गार्ड्स की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि अब हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी तब्दीली डिजिटल दुनिया में रौनमा हुई थी। मीनार फैशन के ऑफिस सोशल मीडिया पेजेस पर फजर और फलक के मुश्तरका प्रोजेक्ट रानिया का बाकायदा ऐलान किया जा चुका था। हैशटैग प्रोजेक्ट रानिया देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा था। मुल्क भर से खास तौर पर लड़कियों की तरफ से हिमायत और मोहब्बत का एक सैलाब उमड़ आया था। कमेंट सेक्शन उन कहानियों, दुआओं और पुरजोश पैगामात से भरे पड़े थे जो इस बात का सबूत थे कि फजर ने जिस जंग का आगाज़ किया था वो उसमें अकेली नहीं थी। उस तूफ़ान का मरकज़ी किरदार रईस औरंगज़ेब इन 3 दिनों में दोबारा नज़र नहीं आया था। वो जैसे आया था वैसे ही मंजर से गायब हो गया था, मगर अपना असर छोड़ गया था और फजर वो खुद पर काबू पा चुकी थी। इस वक्त अपने वसी और अरीज़ दफ्तर में मौजूद थी। 3 दिन के जज्बाती और जहनी इंतशार के बाद उसने खुद को दोबारा समेट लिया था। उसके बाल एक सादा से चूड़े में किस कदर बंधे हुए थे, मगर काम की ज़्यादती के बाइस चंद नाफरमान लटें आज़ाद होकर उसके चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वो लापरवाही से पीछे हटा देती। उसकी मेज़ फाइलों, डिज़ाइन के खाकों और नोट से भरी पड़ी थी। वो आज 3 दिन बाद शायद पहली बार पेट भरकर कुछ खा रही थी। उसके बाएं हाथ में सैंडविच था, जबकि उसका दायां हाथ किसी माहिर पियानो नवाज की तरह लैपटॉप की कीबोर्ड पर रक्स कर रहा था। वो वक्फे वक्फे से ताज़ा जूस का ग्लास उठाकर एक घूंट भरती, सैंडविच का एक निवाला लेती और फिर पूरी तवज्जो से अपने काम में महव हो जाती। उसी लम्हे दफ्तर का दरवाज़ा आहिस्ते से खुला और वली अंदर दाखिल हुआ। उसने बाहर के तमाम मामलात को तरतीब दी थी। सब कुछ उसने संभाला था। अंदर दाखिल होते ही उसकी पहली नज़र फजर पर पड़ी, जो दुनिया और माफिया से बेखबर अपने काम और खाने में मगन थी। ये मंजर देखकर उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून की लहर दौड़ गई। पिछले 3 दिनों में वली ही था जो खामोशी से उसके साथ खड़ा रहा था। उसने उसे तसल्लियाँ नहीं दी थी, न ही झूठी हमदर्दी जताई थी। वो बस एक मजबूत सहारे की तरह मौजूद रहा था। उसे उसका वक्त लेने दिया, उसके अंदर की अफरियत से लड़ने दिया, और जब वो थक कर खामोश हो जाती तो चुपके से पानी का ग्लास उसके सामने रख देता। उसे यूं काम करते और खाते देखकर उसके लबों पर एक हल्की सी हकीकी मुस्कुराहट फैल गई। शुक्र है तुमने कुछ खाया तो। उसकी आवाज़ में फिक्रमंदी और राहत का इम्तिजाज था। फजर ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर सैंडविच का एक निवाला और लिया और उसे चबाने के बाद बोली, जाहिर सी बात है, फाके करने से जंगें नहीं लड़ी जाती, और ये तो अभी बहुत लंबी जंग है। उसके लहजे में अब वो टूटा हुआ दर्द नहीं था, बल्कि एक ठहरा हुआ अज़म था। वली ने आगे बढ़कर उसकी मेज़ के सामने रखी कुर्सी खींची और बैठ गया। बाहर सब कंट्रोल में है। प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पर रद्द-ए-अमल हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा है। ऐसा लगता है जैसे लड़कियां इसी एक आवाज़ का इंतज़ार कर रही थीं। उसने एक फ़ाइल फजर की तरफ बढ़ाई। होना भी चाहिए। उसने अपनी तवज्जो दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर मरकूज़ करने की कोशिश की, मगर वली की मौजूदगी एक मकनातीस कशिश की तरह उसकी सारी यकसुई खींच रही थी। उसकी नज़र फजर की बाएं हाथ पर जमी थी, जिसमें उसने लापरवाही से सैंडविच थामा हुआ था। एक नाकाबिले फ़हम खामोशी के बाद वो उठा। फजर ने महसूस किया, मगर नज़रें नहीं उठाईं। वो किसी आहट के बगैर नरम कदमों से चलता हुआ उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ। वो ठिठकी। उसके वजूद से उठने वाली मानूस महक उसके अंदर उतरने लगी। इससे पहले कि वो पलटकर कुछ कहती, वो झुका। उसने अपने दोनों हाथ फजर की शानों के ऊपर से गुजारकर किसी हिसार की तरह आगे फैलाए। फजर की सांस एक लम्हे के लिए सीने में ही अटक गई। उसने बड़ी नरमी से उसका बायां हाथ से सैंडविच लिया और उतनी ही नज़ाकत से उसके दाएं हाथ में थमा दिया। उसके लम्स की हिद्दत फजर की उंगलियों से होती हुई पूरे वजूद में फैल गई। दाएं हाथ से खाएं। उसकी गंभीर सरगोशी जैसी आवाज़ उसकी समात से टकराई। वो जो काम की मसरूफियत में ये छोटी सी बात भूल गई थी, एकदम साकित रह गई।
اس کی مخصوص مردانہ کلون کی خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو پچھلے 3 دنوں کا سارا تناؤ، ساری تھکن جیسے تحلیل ہونے لگی۔ ایک عجیب سی سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فجر کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت کی ایک زیر لب لہر تھی، مگر انداز ایسا جان لیوا تھا کہ فجر کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ میں ٹرمینیٹ ہو چکا ہوں یا پرماننٹ؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک دعویٰ تھا، ایک حق جتلانے کا انداز تھا۔ فجر کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق تھے۔ دائیں میں سینڈوچ تھا جبکہ بایاں ہاتھ خالی وہیں اٹکا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کہاں رکھے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا، اس کے منہ سے بامشکل نکلا۔ لہجہ خود بخود بھیگی روئی کی طرح نرم پڑ گیا۔ جلد سنائے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑا مزید آگے ہو کر اس کے بائیں ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چھوا۔ فجر کا چہرہ جو پہلے ہی گلنار تھا اب شدت جذبات سے دہکنے لگا۔ حرکتیں اس کی صاف ٹرمینیٹ ہونے والی تھیں۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور گھوم کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب وہ کام کی بات کر رہا تھا، پروجیکٹ کی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ فجر کا دماغ کام کے ہر فولڈر کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک معلق خلا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے سینڈوچ والے دائیں ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اپنے خالی بائیں ہاتھ کو جس پر ابھی تک اس کے لبوں کا لمس باقی تھا، اور کبھی سامنے بیٹھے اس شخص کو جو اب انتہائی پیشہ ورانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے فیصلہ تھوڑا جلدی سنائیے گا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی شرارت لوٹ آئی تھی۔ کئی لوگ میری راہ تک رہے ہیں۔ وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی، اس نے فوراً سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ کون لوگ؟ اس کے ابرو غیر ارادی طور پر اچک گئے۔ لوگ مطلب لڑکیاں؟ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اب آپ تو مجھے قبول کریں گی نہیں، یہاں سے نکال دیں گی تو کسی کے پاس تو جانا ہوگا نا، گزارا تو کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فجر کے اندر کا موسم یکسر بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے والی تتلیاں اور سکون کی لہریں غائب ہوئیں اور اب چہرے پر جیسے انگار دہکنے لگے۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے میز پر دھری چیزوں پر ایک قاتلانہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی مناسب ہتھیار تلاش کر رہی ہو۔ وہ اس کی اگلی حرکت سے واقف تھا۔ نہیں، دراصل 2-3 لڑکیوں کے میسج تو ابھی۔ باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے غصے کی ناقابل برداشت لہر کے تحت میز پر رکھا بھاری برونز کا پیپر ہولڈر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف دے مارا۔ اگر وہ غضب کی پھرتی سے اسے ہوا میں ہی کیچ نہ کرتا تو اس کا سر پھٹ سکتا تھا، ناک ٹوٹ سکتی تھی، یا چہرہ بگڑ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سچ شکر وہ رگبی کا پلیئر تھا، بچ گیا۔ فیصلہ سننا ہے تمہیں؟ ہاں تو سنو، تم ٹرمینیٹ ہو چکے ہو۔ جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت نکلو۔ لڑکیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں نا، جاؤ۔ وہ گھرائی۔ پورے جسم میں ہر درجہ جلن پھیل چکی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے کھڑے اس شخص کی جان لے لے جو مسکرا کر اسے دبا رہا تھا۔ ولی نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے چھپائی۔ آنکھوں میں فجر کی جلن دیکھ کر ایک گہری آلوہی چمک ابھری تھی۔ پھر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، پیپر ہولڈر واپس میز پر رکھا اور پھر ایک ہاتھ میز پر اور دوسرا اس کی کرسی کی پشت پر جماتے ہوئے اس کی دائیں جانب جھکا، اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتے ہوئے۔ تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا فجر؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی اور بے حد سنجیدہ تھی۔ اس نے فجر کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے اس نے ابھی حملہ کیا تھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ میں اور میرا سفر یہاں تم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ دی اینڈ۔ اس کے الفاظ شبنم کی بوندوں جیسے تھے، نرم اور شفاف، بالکل اسی کی طرح، اور فجر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شہر کی تھکاوٹ کو اپنے ساتھ اڑانے لگے تھے۔ آسمان پر شفق کی آخری لالی بھی رات کی سیاہی میں تحلیل ہو رہی تھی، تو ستارے بھی ایک ایک کر کے نمودار ہونے لگے۔ مینار کی بلند و بالا عمارت اب برقی کمکموں سے روشن تھی۔ اسی پرسکون لمحے میں رات کی سیاہی میں کھلتی ہوئی ایک چمکدار سیاہ گاڑی آہستگی سے مینار کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ چاق و چوبند گارڈز جو اب ہر آنے جانے والے پر عقابی نگاہ رکھتے تھے، ایک لمحے کے لیے حرکت میں آئے، مگر گاڑی اور اس کے اندر موجود وجود کو پہچانتے ہی ان کے جسم تناؤ سے اکڑ گئے۔ دروازے خودکار طریقے سے کھل گئے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ رئیس باہر نکلا۔
اس نے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ سے بٹن کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اگلی نشست سے عروضہ اتری جس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ تھا۔ رئیس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کی آمد ایک غیر اعلانہ طوفان کی طرح تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے دفتر کی مدھم روشنی میں عملے کے سر پھر سے نمودار ہوئے۔ سرگوشیوں نے جنم لیا۔ وہ شخص جس نے 3 دن پہلے یہاں آگ اور خون کا کھیل دیکھا تھا آج دوبارہ یہاں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں خوف نہیں، ایک عجیب سا رعب تھا۔ ولی جو اسی کا منتظر تھا اسے داخلی دروازے پر ہی مل گیا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ ان آنکھوں میں الفاظ کے بغیر ایک پوری گفتگو ہوئی۔ ولی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی جس کا مطلب تھا سب قابو میں ہے۔ عروضہ سیکیورٹی کے نئے پروٹوکولز کا جائزہ لیں۔ رئیس کی گمبھیر آواز لابی کی خاموشی میں گونجی۔ ولی اسے لے کر سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ عروضہ کے جانے کے بعد رئیس تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کام کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں کسی ماہر جراح کے نشتر کی طرح تھیں جو ہر سطح کو چیر کر اندر کی حقیقت تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے استقبالیے پر نصب نئے پینک بٹن کو دیکھا، راہداریوں میں لگے اضافی CCTV کیمروں کی زاویوں کو پرکھا اور اس گلاس وال کو دیکھا جو ٹوٹ چکی تھی مگر اب وہ بالکل ہموار تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جائزہ لے رہا تھا اس سلطنت کا، اس قلعے کا جس کی فصلوں کو مضبوط کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا۔ سب سے آخر میں وہ مینار کے دل کے جانب بڑھا، فجر کے دفتر کی طرف۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ پروجیکٹ رانیہ کے لیے آنے والی ہزاروں درخواستوں کو منظم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک جنون کی چمک تھی۔ رئیس چند لمحے دہلیز پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اب بھی چٹان کی طرح اپنے مقصد پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی استقامت کی لہروں نے رئیس کو حیران کر دیا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر فجر چونکی۔ رئیس کو اپنے دفتر میں یوں کھڑی دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آنے والا تھا۔ ان میں رسمی الیگ سلیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ رئیس کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس کے دفتر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میز پر پھیلے کاغذات، دیوار پر لگا وائٹ بورڈ جس پر پروجیکٹ کا خاکہ بنا تھا اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی۔ فجر نے اپنا کام سمیٹنا شروع کیا، فائلوں کو ترتیب سے رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ وہ اس کے اچانک سوال پر خود بھی حیران تھی۔ وہ بالکونی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ بھی اس کے پیچھے وہاں آ کھڑی ہوئی، ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے۔ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا یہ 3 دن پہلے والے رئیس اور فجر تھے جو ایک دوسرے کو کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ تم نے یہ ہر دھرمی کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے شہر کی وصیتوں پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ اپنے اصولوں پر اس طرح قائم رہنا یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں طنز نہیں، ایک حقیقی تجسس تھا۔ فجر کے لبوں پر ایک دھیمی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ آج وہ اسے ڈارک لارڈ کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کے لیے کوئی اور تھا، وہ شخص جس نے اس کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ قابل تعریف تھا مگر کیا وہ اتنی آسانی سے اس کی تعریف کر دیتی؟ وہ بالکونی سے نیچے جھانک رہا تھا اور فجر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیا کمی تھی اسے؟ دولت، طاقت، شہرت، سب کچھ تو تھا، پھر وہ اتنا اکیلا کیوں تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی کیوں تھی؟ کیا وہ مینار کی بے وفائی کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک مینٹور سے سیکھا ہے۔ اس کی آواز ہوا کی سرگوشی میں کھل گئی۔ یہ سنتے ہی رئیس کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ پلٹا۔ تمہارا بھی کوئی مینٹور ہے؟ اس کے لہجے میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ تم بھی کسی کی بات مانتی ہو؟ یہ تو کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی رئیس کے چہرے پر جمی تھیں۔ کسی نے سالوں پہلے کچھ اصول سکھائے تھے، وہ میں کبھی نہیں بھولی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا، کوئی پرانی یاد، کوئی بھولا ہوا لمحہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے یاد نہیں تھی؟ اسی نے تو سکھایا تھا۔ وقت کے پنے کسی آسیب زدہ کتاب کی طرح پھڑپڑانے لگے۔ ہوا کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ ان کی باقاعدہ ملاقات تو پیرس میں ہوئی تھی نا؟ اس سے پہلے رئیس نے اسے کالج میں دیکھا تھا اور اس کے بعد
وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اسے بچایا تھا۔ یہاں سے تو سب شروع ہوا تھا۔ پر فجر کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ان میں شناسائی کی ایک ایسی پرت تھی جو ان تمام ملاقاتوں سے کہیں زیادہ پرانی، کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کہاں ملے تھے؟ سرگوشیاں اب ہوا سے نکل کر آس پاس پھیلنے لگیں۔ کیا ان دونوں کا کوئی گمنام تعلق بھی تھا؟ یہ تو غضب تھا۔ جنگ کا میدان ایک طرف، یہ یادوں کی بھول بھلیا کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ وقت کی کتاب کا ایک بھولا ہوا اوراق پلٹا۔ عنکبوت کا جال واضح ہونا شروع ہوا۔ صنعتی علاقے کی بھاری کاروں، دھول اور فیکٹری کے دھوؤں میں لپٹی شام کے سرمے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک سڑک گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے سے گزرتی تھی۔ کچھ فاصلے پر بنے بس اسٹاپ کی بوسیدہ سی بینچ پر وہ بیٹھی تھی۔ 14 سالہ فجر معراج، سفید یونیفارم پر اسکول بیگ کا بوجھ لادے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ اپنے گھٹنوں پر رکھے بیگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے بھیجے ہوئے جبڑوں اور تنی ہوئی رگوں میں خون دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بائیں گال کی کلائی پر ایک تازہ زخم تھا جسے وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ناخن سے بے دردی سے کرید رہی تھی، جیسے درد کو درد سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا۔ گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا اکٹھا تھا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو اذیت دے کر اس اندرونی خلفشار کو باہر نکال رہی تھی۔ اچانک کچھ فاصلے پر ایک مہنگی سیاہ چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور برف جیسی سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس وہ 31 سالہ نہایت وجیح شخص تھا۔ اس کی آستین کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ فون پر کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فون پر کچھ ہدایت دیتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اس ویران بس اسٹاپ کی جانب اٹھیں جہاں فجر بیٹھی تھی۔ یہ صنعتی علاقہ سپہر ڈھلتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کے لشکر جمع تھے، جیسے کسی بھی لمحے برس پڑیں گے، اور اس لیے مزید سنسان سا لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، پھر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی اور نہ تھا۔ وہ اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ یہ سوچ اسے اس کی جانب لے آئی۔ وہ آگے بڑھا اور بینچ کے دوسرے کنارے پر کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتوں پر فجر کی نظریں پڑیں۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی پاس آ بیٹھا تھا، مگر اس نے گردن اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے شخص نے اسے اپنا زخم کھریچتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون آلودہ تھے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور فکر مندی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ چند لمحے اس کی اس خاموش اذیت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور چند لمحوں بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ موسم بھی خراب ہے اور حالات بھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، اگر گھر سے لڑ کر بھی آئی ہو تو تمہیں یہاں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے جانتا ہو، جیسے اس کی خاموشی کے پیچھے کی کہانی پڑھ لی ہو۔ میرے پاس ایک ملٹی ٹول نائف ہے اور میں اس کا استعمال جانتی ہوں۔ اس نے پہلی بار کچھ کہا، مگر اب بھی گردن جھکائے ہوئے۔ اور میں گھر سے لڑ کر نہیں آئی، اسکول سے لڑ کر آئی ہوں۔ اس کے جواب میں چھپی خود اعتمادی پر اس شخص کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پائیوڈین کی شیشی کھولی اور روئی کا پھایا بھگو کر اس کے سامنے کیا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے۔ اس نے اب بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر اب مجھے اپنا ہاتھ نہیں دوگی تو میں پولیس بلا لوں گا اور وہ تمہیں لے جائیں گے۔ اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ اس بار فجر نے سر اٹھایا اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بھڑکتے شعلے سامنے بیٹھے وجیح شخص کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائے۔ ان میں شدید خفگی تھی، وہ غصہ تھی۔ اس شخص نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خود ہی اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا، پھر نہایت نرمی سے زخم صاف کرتے ہوئے پوچھا، کس سے لڑ کر آئی ہو؟ کلاس فیلو سے۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ اس نے کہا، میں معلوم ہوں۔ زخم صاف کرتا ہوا اس شخص کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر فجر کے چہرے کو دیکھا۔ 14 سالہ وہ لڑکی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں نم تھیں، مگر آنسو بہنے کو تیار نہ تھے۔
وہ انہیں بہنیں نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے تمہیں معلوم کیوں کہا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہو، کوئی راستہ۔ فجر نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ وہ میرے محلے کی لڑکی ہے اور وہاں سب کہتے ہیں مجھ پر کسی کا سایہ ہے۔ میں معلوم ہوں۔ وہ اس کی باتیں سن کر اس کی عمر اور اس کے دکھ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، کس کا سایہ ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی بلقیس کا بیٹا، مگر خاموش رہی۔ شاید وہ اپنا سب سے بڑا راز کسی اجنبی پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ پر احتیاط سے پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کا سفید یونیفارم کئی جگہوں سے خون کی سرخ دھبوں سے رنگین ہو گیا تھا۔ تو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنا بیگ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ بچی اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہوشیار تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ میرے گھر شکایت کرنے آئیں گے اور اماں سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھ پر چیخے چلائے۔ اس نے ایک نظر اپنی پٹی بندھی ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ کاش وہ بتا دیتی، مگر اس نے نہیں بتایا کہ وہ فجر معراج تھی۔ وہ خاموش رہی۔ ساتھ بیٹھا شخص اپنی دوسری گاڑی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے یہ بچی کسی دلچسپ کہانی کی طرح لگ رہی تھی، اسی لیے وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا۔ ویسے تم بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ راج۔ اس جواب پر وہ چونک گیا۔ اس نے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا جو اب سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے کوئی گاڑی گزرتی تو اس کی ہیڈ لائٹ اس کے چہرے کو روشن کر جاتی۔ میں بڑی ہو کر راج کروں گی، اس شہر پر، آسمان پر۔ اور اس نے اچانک رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، آپ جیسے ہینڈسم شخص کے دل پر۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ ساتھ بیٹھے شخص کا چہرہ پہلے حیرت سے سرخ پڑا اور پھر وہ ہنس دیا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ روزانہ اپنے بارے میں ڈھیروں تعریفیں سننے والا شخص ایک بچی کے اس بے ساختہ اور دو ٹوک تبصرے پر بے طرح بلش کر رہا تھا۔ میں ہینڈسم ہوں؟ اس نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہاں، یہ ایک لفظی جواب آیا۔ کتنا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اتنا کہ اگر میں عام لڑکی ہوتی تو مجھے آپ پر کرش ہو چکا ہوتا اور میں صبح جا کر اسکول میں سب کو بتاتی اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی۔ وہ اتنی صابگو اور بے باک تھی کہ وہ شخص کھل کر ہنس دیا۔ کئی سالوں میں پہلی بار وہ کسی بزنس ڈیل کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس سنسان سڑک پر پھیلی اور ابر آلودہ موسم میں جیسے ایک لمحے کے لیے دھوپ نکل آئی ہو۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ اسے ہنستے دیکھ کر فجر نے پوچھا۔ رئیس اورنگزیب۔ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مسکرایا، ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ جو اس کے سنجیدہ چہرے پر کسی دھیمی روشنی کے مانند پھیلی۔ فجر کی آنکھیں تحریر سے پھیل گئیں۔ رئیس یعنی سلطنت؟ آپ رئیس ہیں؟ مطلب آپ کے پاس سلطنت بھی ہے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں، چھوٹی سی۔ اسبات میں گردن ہلائی۔ اس کی نظریں اب فجر کے تجسس سے بھرپور چہرے پر مرکوز تھیں۔ کتنی چھوٹی؟ اب وہ متجسس نظر آ رہی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ کی تکلیف اور اسکول کی لڑائی کا غم اس سوال کے سامنے مان پڑ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی کہ اس میں ایک ہیلی کاپٹر اتر آتا ہے، وہ اب سوچتے ہوئے بتا رہا تھا، جیسے اس چھوٹی سی سلطنت کا نقشہ اپنی آنکھوں میں گھما رہا ہو۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ ہیزل آنکھیں مزید پھیل گئی۔ اسکول کی، ہاتھ کی وہ ساری تکلیفیں بھول چکی تھی کیونکہ تذکرہ سلطنت کا چھڑ گیا تھا۔ اس کی تخلیل کی پرواز اب اس ہیلی کاپٹر کے ارد گرد گھوم رہی تھی جو رئیس کی چھوٹی سی سلطنت میں اترتا ہوگا۔ ہاں ہے، وہ بینچ سے ٹیک لگائے بولا اور پھر آسمان کو دیکھا جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا۔ بادلوں کا گہرا سرمئی رنگ اب اور نمایاں ہو رہا تھا اور ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا، اس نے رخ موڑ لیا۔ اس کے ذہن میں اب یقیناً اس ہیلی کاپٹر کا تصور گھوم رہا ہوگا۔ تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی دعوت تھی، مگر فجر کا جواب نہیں آیا۔ وہ اب انگلی پر کچھ گن رہی تھی جیسے کسی بڑے منصوبے کی مراحل طے کر رہی ہو۔ پھر اس نے رئیس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ 10-11 سال بعد میرے پاس بھی ایک سلطنت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جھگنو بھرے ہوئے تھے۔
ایک ایسی روشنی جو ایک مضبوط حسن کی نشاندہی کر رہی ہو۔ وہ اسے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ ایک 14 سالہ لڑکی ایک سلطنت بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور اس خواب کی سچائی اس کی باتوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اور وہ اس کے پلان سن کر متاثر ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت اور خود اعتمادی نے اس کے اندر بھی ایک ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ ویسے سلطنت بنانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں یہ ایک بڑا سوال تھا۔ رئیس نے گردن نہ میں ہلا دی۔ اس کی مسکراہٹ اب مدھم پڑ گئی تھی۔ نو شارٹ کٹ، صرف محنت اور ہوشیاری۔ ہاں، سلطنت بنانے کے بعد اسے قائم رکھنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا، ایک تجربہ کار شخص ایک نو آموز کو زندگی کے اصول سکھا رہا تھا، اور وہ سر ہلا کر سن رہی تھی، اس کی ہر بات کو غور سے جذب کر رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند زمین سے ٹکرائی، ایک ٹھنڈی سی لہر ہوا میں دوڑ گئی۔ اور اگر بنانے کے بعد میری سلطنت کو خطرہ ہو تو میں اس سے کیسے نپٹوں گی؟ وہ اس سے سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا استاد ہو اور وہ اس کی شاگرد۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی جس کی ہیزل آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسا عزم جو بڑے ہو کر مزید نکھر آتا۔ مگر جو چیز اسے واقعی دلچسپ بنا رہی تھی وہ اس کا یہ پختہ ارادہ تھا جس نے اس جیسے شخص کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ جب تم سلطنت بنا لو تو بتانا، خطرہ ہو تو میں حفاظت کروں گا۔ وہ اس کی بنائی ہوئی خیالی کہانی کا مسیحا بن رہا تھا، اس کی تخیل کو ایک حقیقت کا سہارا دے رہا تھا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی نمودار ہوئی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اسپائڈی پرامس، اس نے چھوٹی انگلی آگے کی، ایک معصومانہ وعدے کی درخواست۔ اور یہ اسپائڈی پرامس کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اس نے پہلی بار یہ اصطلاح سنی تھی۔ یہ زہریلے وعدے ہیں، توڑنے سے جسم میں زہر پھیل جاتے ہیں اور توڑنے والا مر جائے گا۔ اس نے کس قدر سادگی سے کتنی خطرناک بات کہہ دی تھی۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی چھوٹی سی انگلی کو تھام لیا۔ اس 31 سالہ شخص نے ایک 14 سالہ بچی سے اسپائڈی پرامس کر لیا۔ وہ پہلی بار مسکرائی، ایک خالص اور بے ساختہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بکھری اور اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک پیدا کر گئی۔ اس مسکراہٹ میں وہ ساری تکلیف اور غصہ دھل گیا جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ بادل اب برسنے لگے تھے اور ان دو اجنبیوں کے درمیان ایک وعدہ ہوا تھا، ایک ایسی انکہی کہانی کا آغاز جس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا، دونوں کی نظریں برستی بارش پر تھیں۔ تمہیں مکڑیاں پسند ہیں؟ فجر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، جیسے اس سوال نے اس کی توجہ کسی اور جانب مبذول کرا دی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھا۔ بارش کی تیز ہوتی ہوئی بوندیں اب اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شیشے کا جار تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگ گئے تھے اور قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وہ جار فجر کی جانب بڑھایا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سی قدرے خوفناک مکڑی تھی۔ اس کے لمبے اور پتلے پاؤں کسی نازک جالے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی مکڑیاں پسند ہیں، یہ ایک نایاب مکڑی ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں ایک خالص قسم کی نرمی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس جار کو۔ اب وہ کچھ سوچ رہی تھی، وہ اسے فوراً نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی امتحان تھا یا صرف ایک اجنبی کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ؟ پر اگر وہ اسے بھول گیا تو وہ خود کو کیسے یاد دلائے گی؟ ہاں، شاید تب یہ مکڑی کام آ جاتی۔ اس نے جار پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ شیشے کی سر سطح کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کسی بھی وقت اس کی دوسری گاڑی پہنچنے والی تھی۔ پھر گردن موڑ کر فجر کو دیکھا جو جار پر جھکی اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس نایاب مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی باقیوں سے مختلف تھی، اس میں کچھ خاص تھا جو رئیس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا جبکہ نظریں ابھی بھی مکڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، محض ایک سوالیہ انداز تھا۔
हाँ, वो धीरे से हंसा। वो इतनी होशियार क्यों थी? बोली, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं सुनूंगी, वरना दूसरे कान से निकाल दूंगी। उसका अंदाज़ गुफ्तगू लापरवाही से भरपूर था, मगर उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। रईस सीधा हुआ। लड़कर भागते नहीं हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, वहीं रहकर मुकाबला करते हैं और हर किसी की बातों पर तवज्जो भी नहीं देते। अगर तुम्हें कोई मालूम कहता है तो मालूम बनकर दिखाओ, इस तरह कि वो दोबारा तुम्हें ये कहने से डरे। उसके अल्फाज सख्त थे, मगर उनमें एक गहरा पैगाम छिपा हुआ था। ये तो अलग सी बातें थीं। फजर ने पहली बार अपनी तवज्जो मकड़ी से हटाई और गर्दन उठाई। अब वो उसके वजीह चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था। अगर तुम राज करना चाहती हो तो अपनी पहचान कायम रखना, जो छीने उसे चीर फाड़ देना, किसी को भी अपनी पहचान छीनने मत देना। वो उसे अपनी जैसी बेरहम और मजबूत नसीहतें कर रहा था। बारिश अब जोर पकड़ चुकी थी, मगर उनकी बातों का सिलसिला जारी था। वो सुन रही थी और जज़ब कर रही थी। और याद रखना, किसी पर जल्द भरोसा मत करना। लोग तुम्हारी कमजोरियों को जानकर उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अपनी आंखें खुली रखना और अपने दिल को बंद। दुनिया एक जालिम जगह है और यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही सरवाइव कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में तल्खी थी। ये तल्खी उसने ज़िंदगी के कठिन तजुर्बात से सीखी थी। बारिश की बूंदें अब उनके इर्द गिर्द शिद्दत से बरस रही थीं, पर वो दोनों अपनी जगह पर जमे हुए थे। और सबसे अहम बात यह है कि कभी अपनी मर्जी मत छोड़ना। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या बनना चाहिए, लेकिन हमेशा अपने दिल की सुनना। तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे उसूलों पर बनेगी, किसी और की नहीं। अगर तुम गिर भी जाओ तो दोबारा उठना और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठना। उसने फजर की जानिब देखा। उसकी आंखों में एक अज़म की चमक थी जो वो उस लड़की में भी देख सकता था। ये जो तुम्हारी सल्तनत बनाने का ख्वाब है ना, उसे कभी मत मरने देना। ये तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बहुत से लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा यकीन मजबूत है तो कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। उसने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया और फिर गोया हुआ। और हाँ, ये नायाब मकड़ी याद दिलाएगी कि ताकत हमेशा बड़ी नहीं होती, छोटी चीज़ें भी बड़े काम कर सकती हैं। इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। रईस ने गीली पेशानी से बालों को पीछे किया और एक गहरी नज़र फजर पर डाली, जिसके चेहरे पर उसकी बातों का गहरा असर दिखाई दे रहा था। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी, गोया फितरत भी उनकी गुफ्तगू सुन रही हो। मैं याद रखूंगी, वो बस इतना ही कह पाई। रईस की गाड़ी सामने सड़क पर आकर रुकी। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? वो उसे वहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। फजर ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे अब्बा आते ही होंगे, उन्हें पता है मैं हमेशा नाराज़ होकर यहीं आती हूँ। वो मुझे लेने आ रहे होंगे। अगर मैं उन्हें यहाँ ना मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। उसने बाएं जानिब सड़क पर नज़र दौड़ाई, जहाँ शाम की मध्यम होती रोशनी में इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर चुकी थीं। रईस ने महसूस किया वह अपने अब्बा से प्यार करती थी। मैं तब तक वेट कर सकता हूँ, रईस ने पेशकश की। नज़रों में फिक्रमंदी थी। फजर ने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। आप जा सकते हैं, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी। नज़रें अब ज़मीन पर थीं। मगर क्या? रईस संजीदा था। वादा मत भूलिएगा। फजर की याद दहानी पर रईस के लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट आई। एक ऐसा वादा जो उसने एक छोटी सी लड़की से किया था, एक वादा जो उसे शायद हमेशा याद रहेगा। वो उठ खड़ा हुआ, एक नज़र उस पर डाली जो अब भी उसे देख रही थी, और फिर अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सर पर रखकर उसने सर को दाएं बाएं जोर से घुमाया। एक शफकत भरा अंदाज। जैसी हो वैसी ही रहना, उसने फजर से कहा। अगली बार जख्मों पर मरहम खुद रखना, क्योंकि तुम ये कर सकती हो। उसने इशारा साथ रखे फर्स्ट एड बॉक्स की जानिब किया जो वो उसके लिए छोड़ रहा था, और फिर उसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और उसने हाथ हिलाकर फजर को अलविदा कहा। फिर उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई और देखते ही देखते सड़क पर दूर होती चली गई। फजर के चेहरे की वो हल्की सी मुस्कुराहट उसके जाते ही गायब हो गई। उसकी जगह एक संजीदा तासुर ने ले ली। वो भूल गया तो? उसने शीशे की जार में कैद मकड़ी को देखते हुए सवाल किया, जैसे वो उसकी राजदार हो। पर मैं उसे याद रखूंगी, एक मेंटर के तौर पर। आज उसे अपनी ज़िंदगी का एक नया मोड़ मिल गया था। उसे बातें करने के लिए एक गैर मुतवक्किल दोस्त मिल गया था। और फिर सड़क पर एक खटारा सा रिक्शा आकर रुका। उसके अब्बा उसमें से उतरे। उन्होंने फजर को देखा। वो उठ खड़ी हुई।
اپنے بھاری اسکول بیگ میں فرسٹ ایڈ باکس ڈالا اور اسے کندھے پر لٹکا لیا۔ آج اسے ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ ابا کی جانب پر گئی، ہاتھ میں جار لیے۔ بارش تھم چکی تھی اور سرمئی بادلوں کے پیچھے سے سورج کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ وقت کی کتاب نے بھربھرا کر پنے بند کر دیے۔ ماضی کے اس خوبصورت اور دھندلے خیال کا عکس فجر کی آنکھوں سے محو ہوا اور اس کی جگہ حال نے لے لی۔ وہ اب بھی بالکونی میں کھڑی تھی، رات کے گہرے ہوتے منظر کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے، اور رئیس اورنگزیب جو کچھ فاصلے پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، پر اس کی نگاہیں جمی تھیں۔ اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے تھے، ایک ایسی ملاقات جو فجر کے ذہن پر نقش تھی۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک نصیحت اس کے حافظے میں تازہ تھی، مگر رئیس وہ اسے یاد نہیں تھی۔ ان گزرے سالوں میں وہ اور بھی زیادہ پروقار اور جاذب نظر ہو گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں میں فجر کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی۔ آج فجر کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی قسم کا الزام لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جتلانا یا اس سے کوئی پرانا حساب چکانا نہیں چاہتی تھیں۔ آج اس کی نظروں میں وہی معصومیت اور بے بسی تھی جو اس نے برسوں پہلے اس بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے دکھائی تھی۔ وہ اس کے کہے پر چلی تھی، اس اجنبی کی چند نصیحتوں کو اپنا رہنما بنایا تھا۔ اس نے ایک راہ دکھائی تھی، ایک حوصلہ دکھایا، اور وہ اس پر چلتی رہی تھی۔ آج جب اس نے اپنی سلطنت بنا لی تھی اور اب جب اسے اس سلطنت کو خطرہ لاحق ہوا، وہ مدد کے لیے آیا تھا، بالکل اس وعدے کی طرح جو اس نے برسوں پہلے کیا تھا۔ مگر کیا وہ اسے یاد تھی؟ کیا وہ اس 14 سالہ لڑکی کو پہچانتا تھا جو اس کے دیے ہوئے حوصلے سے آج اس مقام پر پہنچی تھی؟ یہ ایک گہرا سوال تھا جس کا جواب فجر کے پاس نہیں تھا۔ شاید وہ اسے بھول گیا تھا، شاید وہ ان لاتعداد لوگوں میں سے ایک تھی جن سے وہ زندگی میں ملا تھا۔ اس سوچ پر فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ماضی کی یادیں اور حال کی حقیقت دونوں شامل تھیں۔ اگر وہ بھول گیا تھا تو خیر تھی، وہ اسے کبھی یاد نہیں دلائے گی۔ وہ اس کا مسیحا تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ چاہے ان کی دشمنی جو بھی ہو، وہ کاروباری حریف ہو یا رفیق، وہ دونوں ایک دوسرے سے جتنی مرضی نفرت کر لیں، لیکن سچ تو یہی تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ وہ یاد زندہ رہے گی جہاں وہ مسیحا تھا، مینٹور تھا، اور جذباتی، بے وقوف، ہر دھرم 14 سالہ ہوشیار لڑکی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی اس کی زندگی میں رئیس اورنگزیب کا مقام کتنا بڑا تھا۔ اوکے فرینڈز، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سو ہم یہ ایپیسوڈ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ ایپیسوڈ کافی انجوائے کیا ہوگا، اینڈ سوری گائز آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑا اس والے پارٹ کے لیے۔ کچھ پرسنل ایشوز تھے جن کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلے تو میرے گھر پہ گیسٹ آ گئے، اس کے بعد پھر یونیورسٹی، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی میری طبیعت بھی آف تھی اور ٹائم بھی مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے میں کتنا ٹائم لگ گیا۔ سو آئی ایم سوری فار دیٹ گائز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا۔ جو فجر اور ولی کی بانڈنگ ہے، ان کی کیمسٹری ہے، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور جو کچھ بھی ہوا فجر کے ساتھ اس والے پارٹ میں، انفیکٹ جو ہمیں رئیس اور فجر کی فرسٹ ملاقات کے بارے میں پتہ چلا کہ کس طریقے سے فجر اپنا ہاتھ کو نوچ رہی تھی اور پھر رئیس آیا، اس نے اس کی بینڈیج کی اور اس کو کچھ لائف کی اچھی نصیحتیں دیں، چاہے وہ کیسی بھی ہوں، فجر کے تو کام آئی نا۔ سو گائز میں نے تو کافی انجوائے کیا ہے اس پارٹ کو۔ آئی نو تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں، بٹ آئی ہوپ کہ آپ نے بھی کافی انجوائے کیا ہو اور آپ کو کافی مزہ آ رہا ہو ناول پڑھنے میں۔ اینڈ اس کا ایک اور پارٹ آئے گا، وہ تھوڑا چھوٹا سا ہی ہوگا کیونکہ اتنا زیادہ بچا نہیں ہے یہ۔ سو میں آپ کے ساتھ اس پارٹ کو بھی جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں۔ سو ڈیئر فرینڈس، آئی ہوپ کہ آپ ناول انجوائے کر رہے ہوں گے، اینڈ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ اپنے فرینڈس، کزنس، کولیگس اینڈ اپنی فیملی کے ساتھ بھی پلیز شیئر کر دیجیے، کیونکہ جب وہ ناول سنیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا۔ سو ان کے ساتھ بھی آپ پلیز جلدی سے شیئر کر دیجیے، اینڈ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔